نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم علماء کرام، منہاجین اسکالرز، تحریک منہاج القرآن کے قائدین، نظام المدارس پاکستان کے عظیم نمائندگان، منہاج القرآن علماء کونسل کے اکابر اور دیگر شرکاء مجلس، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم البلاغ المبین کے عنوان سے دعوت کی ضرورت، اہمیت، اس کا مقام و مرتبہ اور داعی کے اوصاف، شرائط اور آداب جیسے اہم موضوعات کو سمجھنے کے لیے اس مجلس میں جمع ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ یہ آیت ہے، اس کے بعد اگلی آیات ہیں، آیت نمبر 36۔ الگ الگ لے لوں گا میں بعد میں، مگر ایک اجمالی میسج ان 4 آیات میں کیا ہے پہلے میں وہ دے لیتا ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اور اس مقام پر اس مضمون کی آخری آیت ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ 33 نمبر سے 36 تک 4 آیات کریمہ۔ سب سے پہلے تو میں اس کا خلاصہ، اس میں میسج کیا ہے وہ بیان کر دوں۔ اور یہ جب آپ دعوت دیں گے، خطاب کرتے ہیں اور بطور داعی جاتے ہیں، تو آپ کو اسلوب بھی ہو کہ اس انداز کے ساتھ چیز کو سامنے رکھنا ہے۔ جو چیز کہنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اختصار سے اجمالاً بیان کر دیں کہ میری آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے۔ یہ ایک تربیت ہو رہی ہے تاکہ لوگ الرٹ ہو جائیں، سمجھیں کہ آج کیا بیان ہو رہا ہے، ان کے لیے اچنبھا نہ رکھیں، اور پھر اس کا ایک بالکل مختصر سا خلاصہ، میسج، تھیم وہ دے دیں۔ آپ لوگ جب پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، کوئی تحقیقی مقالہ لکھتے ہیں، اس میں بھی شروع میں ایک آؤٹ لائن دے دیتے ہیں، ٹاپک دیتے ہیں، ایک اس کا اجمالی تھیم دے دیتے ہیں، اس کے بعد تفصیل میں جاتے ہیں۔ میں وہی طریقہ آپ کو دے رہا ہوں، بیان میں بھی یہ طریقہ مفید ہوتا ہے۔ ان آیات کے طیبات میں جو میسج ہے، جو بیسک تھیم ڈسکس ہوا ہے اور جس پر زور دیا گیا، وہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان، علم اور فہم کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اہل ہیں، ان کو ترغیب دی گئی ہے پوری تاکید کے ساتھ کہ وہ داعی بنے۔ اس آیت کریمہ کا پہلا میسج یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے دعات بنے، داعی الی اللہ بنے۔ وہ لوگ جن میں اہلیت اور صلاحیت ہے۔ پہلا میسج ان آیات کریمہ میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے جس کو صلاحیت دی ہے، اہلیت دی ہے، استعداد دی ہے، کس چیز کی؟
ایمان دیا ہے، علم دیا ہے، عمل دیا ہے، فہم دیا ہے، اور اس کے اندر کیپیبلٹی پیدا کی ہے۔ لہذا انہیں ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے بنے۔ یہ اس کا میسج ہے۔ دوسرے مقام پر جب اللہ پاک فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک، وہاں دعوت فرض قرار دے دی گئی۔ ادعو، جب امر آ گیا صیغہ امر میں، یہاں وہی بات بطریق فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے اسالیب ہیں، کبھی قرآن مجید صیغہ امر میں بات کر کے حکم بیان کرتا ہے، کبھی بطور فضیلت بیان کر کے حکم بیان کرتا ہے۔ الگ الگ انداز ہیں، بہت سے اسالیب ہیں قرآن مجید۔ ان کو میں نے اپنی کتاب الحکم الشرعی اس کے اندر بیان کیا ہے، وہ ایک سیپریٹ بحث ہے، مگر وہی نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ جب فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے رب کی طرف بلائیے، دعوت دیجیے، تو اس سے یہ دعوت فرض ثابت ہو جاتی، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ پھر فرض عین اور فرض کفایہ کا فرق سمجھتے ہیں۔ اگر دعوت کا کام رک جائے تو پورا معاشرہ، پورا زمانہ تارے کے فرض ہوگا اور عذاب میں پکڑا جائے۔ تو ادعو کے ساتھ اس کا مرتبہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے۔ اور وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ کے ساتھ جب دعوت کا حکم آیا ہے، وہ بھی وجوب اور فرضیت کو اشارہ کرتی، یہ دعوت کا مرتبہ بتا رہا ہوں۔ یہاں دیگر اسلوب مختلف اس کے فضیلت کے بیان کے ساتھ اس کے مرتبہ کو بیان، اور فرمایا کہ جو اہل ہیں وہ دعوت کی ذمہ داری اپنا لیں، دعوت دیں، اور فریضہ دعوت کی ادائیگی میں مستعد ہو جائیں۔ اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔ یہ میسج ہے قرآن مجید کے اس مقام کا۔ دوسرا میسج اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کے دعوت کے رد میں مخالفت کرنے والا کوئی ایسی بات کہے یا ایسا کام کرے جس سے آپ کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، پریشانی کا باعث ہو، تو فرمایا کہ اس کی برائی اور اذیت کو، برائی اور اذیت کے طریقے سے رد نہیں کرنا، اس کی برائی کو اچھائی سے دور کرنا ہے۔ اس کی برائی کو اچھائی کے ساتھ، اس کی بدی کو نیکی کے ساتھ، اس کی بد خلقی کو حسن خلق کے ساتھ، اچھی نیک خلقی کے ساتھ دفع کرنا ہے، دور کرنا ہے اپنے آپ سے۔ یہ دوسرا قاعدہ بیان کر دیا۔ اور تیسرا قاعدہ بڑا عجیب ہے، میں اس کے اوپر آگے آؤں گا، ان میں سے ہر ایک چیز کو بیان کروں گا۔ تیسری چیز جو کہ یہ خلاصہ دے رہا ہوں آپ، یہ ہے کہ اگر شیطان آپ کو ابھارے، مشتعل کرے، مخالف نے آپ کی دعوت کے ساتھ ایسا سلوک کیا جو اذیت ناک ہے، اس نے کوئی شرمناک فعل کیا، غیر اخلاقی طریقہ اپنایا، ایسا جس سے آپ کو غصہ آتا ہے، اس نے دعوت کا مذاق اڑایا، تہمت لگائی، الزام لگایا، پریشان کیا، اگر مخالف نے اس دعوت کے رد میں اس طرح کا کام کیا، وہ عین شاندار وقت ہے شیطان کے لیے، بہترین وقت ہے شیطان کے لیے کہ آپ کے مخالف کے عمل سے آپ کو غصہ آیا ہوا ہوگا، یا غصہ آنے کا سبب پیدا ہو چکا ہوگا طبیعت میں، یا طبیعت غصہ کرنے کے لیے مائل ہو چکی ہوگی، تو عین مناسب وقت ہے۔ اس وقت شیطان آپ کو وسوسہ پیدا کر سکتا، آپ کو مشتعل کرے گا، اور مشتعل کرے گا کہ اس نے ایسا کیا ہے، اس کا رد بھی ایسی برائی سے کر کہ یہ عمر بھر یاد رکھے، اسے مزہ چکھا دو، اگر اس نے ایسا کیا ہے تو تم ایسے کا تیسا کر دو۔ اس موقع پر شیطان کو بہترین اپورچونٹی ملتی ہے کہ تمہیں مشتعل کرے۔ اب وہ میسج ہے تیسرا جو فرمایا اس میں اللہ رب العزت نے، اگر ایسی صورت ہو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، وہ تمہیں مشتعل کرے
اذیت کا اذیت کے ذریعے جواب دینا، برائی کا برائی کے ذریعے جواب دینا، بدخلقی کا بدخلقی کے ذریعے جواب دینا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت فرمایا فوری اللہ سے پناہ مانگو اور غصے کو ٹھنڈا کرو، تاکہ وہ برائی کرنے والا کہیں آپ کو اپنے طرز عمل میں اچھائی کی راہ سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ جب آپ برائی کا جواب برائی سے دینے لگیں گے، غصے میں آ جائیں گے، تو وہ کامیاب ہو گیا، اس نے آپ کو اچھائی سے ہٹا لیا اور اپنی راہ پہ لگا لیا، اپنے اخلاق پر، اپنے طرز اور طور طریقے پہ لگا دیا۔ تو فرمایا کہ اس وقت اللہ سے پناہ مانگو اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو، اللہ کی پناہ میں۔ یہ میسج ہے پورا ان 4 آیات کریمہ میں۔ اب آپ سمجھ گئے کتنی قیمتی بات اللہ رب العزت نے سمجھائی دعوت کے باب میں اور دائی کے حوالے سے۔ اب ہم ان 4 آیتوں کو باری باری لے لیتے ہیں۔ جب فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی طرف دعوت دی اور دعوت کا عمل اور دعوت کا کام اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، احسان کی طرف، خیر کی طرف بلایا، تو اللہ پاک وہ محبت دینے والے کا جو قول ہے، جو اس نے بات کہی، جو کلمات دعوت کے لیے زبان سے نکالتا ہے، قرآن مجید فرماتا ہے اس بات سے بہتر کائنات میں کوئی بات کرنے والا اس سے بہتر بات نہیں کر سکتا، جس نے اپنی بات یہ اللہ کی دعوت دی۔ کتنی خوبصورت بات فرمائی اللہ پاک۔ اب غور کریں ومن احسن قولا، اس سے بہتر کسی کا قول نہیں ہے، جس نے اپنے قول کے ذریعے دعوت اللہ دی۔ اس سے اچھی کائنات میں کسی کی بات نہیں ہے، جس نے جو بات کی اس بات میں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت تھی۔ اس کلام سے بہتر دنیا میں کسی کا کلام نہیں ہے، جس نے اپنے کلام کے ذریعے اللہ کی طرف دعوت دی۔ اس پر فوکس کیا گیا۔ ومن احسن قولا، کون ہے شخص جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے کے قول سے اور اس کے کلام سے بہتر کلام رکھتا ہو کائنات میں؟ جواب ہے نہیں۔ ممن دعا الی اللہ۔ اب یہ جو اسلوب ہے اس آیت کریمہ کی ابتدا کا، یہ طریق استفہام ہے، سوال کیا گیا، استفہام ہے۔ ومن احسن قولا، کون ہے جس کا قول اور جس کا کلام اور جس کی گفتگو اس شخص سے بہتر ہو جس نے اپنے کلام اور گفتگو کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے؟ کون ہے؟ اس کا جواب ہے کوئی نہیں ہے۔ یہ طریق استفہام اختیار کیا گیا، اور جب طریق استفہام سے کسی چیز کو رد کرتے ہیں تو یہ بڑا قوی رد ہوتا ہے۔ یہ انتفاع ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ایسے ہر قول کی نفی کر دی گئی ہے جو خالی از دعوت الی اللہ ہے، جو اللہ کی طرف دعوت دینے کے علاوہ کوئی بھی قول ہے اس کے بہتر ہونے کی نفی کر دی گئی ہے، کہ کائنات میں کسی کا قول اور کلام اس شخص کے قول و کلام سے بہتر نہیں جس کے کلام میں دعوت ہے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف اور خیر کی طرف۔ یہ ومن احسن قولا کا جو طریق استفہام ہے، یہ اس کی معنویت ہے۔ اب اگلی بات، آپ بطور دائی اور آپ کا کلام دعوت بن جائے، آپ دائی ہوں اور آپ کا کلام دعوت ہو، اور اس کا مرتبہ ایسا ہو کہ آپ جیسا کلام اللہ پاک گواہی دے کہ دنیا میں کسی اور کا نہیں، اللہ گواہی دے، تو اس کلام کی یہ جو دعوت ہے، اس دعوت کے لیے کوئی شرطیں بھی تو ہونی چاہیے نا، جس کو اللہ رب العزت کائنات میں ہر شخص کے قول اور کلام سے بلند رتبہ دے رہا ہے۔ اس کی 2 شرطیں اس آیت کریمہ سے باہر نہیں جانا چاہتا۔ پہلی شرط
ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، یہ پہلی شرط۔ ایسا نہیں ہر کسی تقریر کرنے والے کا قول کائنات میں ہر ایک کے قول سے اعلیٰ اور افضل نہیں ہو سکتا۔ ہر تقریر کرنے والا پھر تو ہر ادیب بھی ہوگا، ہر شاعر بھی ہوگا، اور بڑے بڑے فنکار بھی ہیں جو اپنے اپنے طریقے سے کام کرتے اور بولتے ہیں۔ تو پھر محض تقریر کرنا، یہ سمجھ لیں تقریر اور دعوت میں فرق ہے۔ اس جگہ اللہ پاک نے تقریر کو دعوت سے اور دعوت کو تقریر سے جدا کر دیا۔ تقریر کو یہ مرتبہ نہیں دیا، مقرر کو، خطیب کو یہ مرتبہ نہیں دیا، دعوت اور داعی کو مرتبہ دیا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے کلام میں دعوت کا عنصر کتنا ہے، آپ کی گفتگو اور تقریر کتنی دعوت کے ساتھ لبریز ہے اور دعوت سے کتنی خالی ہے۔ بقایا لچھے دار باتیں تو بہت لوگ کر لیں گے، اتار چڑھاؤ بھی بڑی باتوں میں کر لیں گے، زیر و بم بھی ہو جائے گا، لفاظی بھی ہو جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا، مگر اللہ رب العزت کو ان چیزوں کی تو کوئی اس کے ہاں قدر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے کلام سے بہتر مسجع، مکفّع اور عالی شان کلام کس کا ہو سکتا ہے۔ اس نے جو دعوت پر مبنی کلام کو کائنات انسانی میں ہر ایک کے کلام سے اعلیٰ، عرفہ اور افضل قرار دیا ہے، کوئی شرط ہونی چاہیے نا اس کی شرط لگا دی ہے ساتھ کہ وہ داعی جو دعوت دے اللہ کی طرف اور ساتھ عمل صالح کرے، یہ پہلی شرط لگا دی داعی کے۔ اب میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں، علت کہ کیوں اللہ رب العزت نے جب کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جس شخص نے یا جس خاتون نے یا جس مرد نے، جس اسکالر نے، جس فاضلہ نے، جس فاضل نے، جس عالم نے، جس عالمہ نے، جس نے دعوت دی اللہ کی طرف، خیر کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، تو اس کی دعوت کا جو کلام تھا، اس کی جو گفتگو تھی، جو سپیچ تھی، جس میں اللہ کی طرف دعوت تھی، اس دعوت والے کلام سے افضل کائنات انسانی میں کسی کا قول اور کلام نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا مرتبہ دے دیا اللہ پاک نے داعی اور داعیہ کے کلام کو، اس کے قول کو۔ فوری طور پہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنا اونچا درجہ کر دیا اللہ پاک نے کہ داعی کی جو دعوت الی اللہ کا کلام ہے، اس کے برابر اللہ پاک نے فرمایا کون ہے کائنات میں جس کا کلام اور گفتگو اور قول داعی کی اس کلام کے برابر ہو یا بہتر ہو جس کے کلام میں اللہ کی طرف دعوت تھی، اللہ کے رسول کی طرف، خیر کی طرف۔ تو جب اللہ پاک نے خود گواہی دے کر دعوت کے کلام کو، دعوت کی سپیچ کو، دعوت کی گفتگو کو کائنات انسانی کے ہر کلام سے عرفہ کر دیا اور سارے کلام نیچے ماند پڑ گئے، تو اس کے پھر سبب ہونے چاہیے اتنا اونچا رتبہ دعوت کو کیوں ملا۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس شخص کی دعوت اتنا اونچا مرتبہ رکھتی ہے اور اس کا کلام انسانی دنیا کے ہر صاحب کلام کے کلام سے اعلیٰ ہے، جو اللہ کی دعوت دے اور دعوت کے مطابق عمل صالح کرے۔ پہلی شرط اس کی دعوت عمل صالح کے ساتھ جڑی ہو، اور جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کا عمل بھی زندگی میں کر رہا ہے۔ اس لیے دعا الی اللہ کو وعمل صالحا کے ساتھ جوڑ دیا کہ جو وہ دعوت دیتا ہے اس کا عمل عین اس کی دعوت کے مطابق ہے۔ یہ اس کا آگے تحلیل ہے، انالیسس ہے اس کا۔ اس لیے اس کا کلام جو مبنی ہے اللہ کی طرف، اسلام کی طرف، دین کی طرف، ایمان کی طرف، خیر کی طرف، ہدایت کی طرف، دعوت پر مبنی ہے، اس لیے اس کا کلام دنیا کے ہر کلام سے اعلیٰ ہے کہ اس کا عمل اس کی دعوت کے عین مطابق ہے۔ تو اب یہاں سے تقریر اور دعوت کا فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ جس کا عمل قول کے عین مطابق ہو وہ ومن احسن قولا کے تحت وہ دعوت کہلائے گا۔ جس کا عمل اس کے قول کے عین مطابق ہو اس کا قول دعوت ہے۔
اور جس کا عمل قول کے مطابق نہیں ہے اس کی تقریر ہے، وہ اس کا خطاب ہے، اس کی تقریر ہے، اور وہ خطاب اس کی فنکاری ہے، جتنا فن چاہے سیکھ لے۔ گلوکار ہے نا، گلوکار تو گلا اچھا ہے، فن گانے کا سیکھ لیا ہے، تو اس سے بھلے نعت پڑھا لو، بھلے مرثیہ امام حسین کا پڑھا لو، بھلے حضور غوث پاک اور سیدنا علی المرتضیٰ کی منقبت پڑھا لو، وہ کیا ہے؟ وہ فن ہے۔ یاد رکھ لیں، تقریر اور خطاب بھی اسی طرح کا فن ہے۔ تو یہ فنکاری اور دعوت کاری کا فرق سمجھا رہا۔ دعوت کو فن نہ بنائیں، اداکاری نہ بنائیں۔ جب سے ہم نے دین کو تقریر کے ساتھ اور تقریر کی فنکاری بنا لی ہے، دعوت بھی گئی، دائی بھی گئے، برکت بھی گئی، افضلیت بھی گئی۔ تو پہلی شرط یہ ہے، اس کی ثبوت یہ ہے کہ کیسے دعوت رہے کہ جو کہا وہ آپ کی زندگی میں دیکھنے کو ملے۔ جس کی دعوت دے رہے ہیں اور جس کو دعوت دی ہے، وہ اگر دعوت دیے گئے حقائق کو، جن فضیلتوں کی دعوت دی، جس خیر کی دعوت دی، جس عمل صالح کی دعوت دی، جس اخلاق کی دعوت دی، جس ہدایت کی دعوت دی، جو دعوت میں کہا، تو سننے والا اگر اس کو دیکھنا چاہے تو وہ آپ کی زندگی میں اسے نظر آئے۔ اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ جو کہیں وہ کریں، جس کی دعوت دیں تو دعوت لینے والا اگر دیکھنا چاہے تو اسے آپ کی زندگی میں وہ دعوت نظر آئے، آپ کے عمل میں، آپ کے عمل میں اگر نظر آئے، سیرت و کردار میں، تو اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ پھر ایسے شخص کی دعوت کائنات میں ہر قول سے بلند ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں سوال ذہن میں آ سکتا کہ اتنا بڑا زور کیوں دیا؟ اتنا کہ دعوت دینا بھی اٹ سیلف ایک نیکی تو تھی، مگر عمل صالح نہیں ہے اس کے مطابق تو اس کی وہ افضلیت ہی گئی۔ یہ کیوں کیا؟ ہاں، یہ سنیں اب اس کا جواب۔ عمل صالح کا مطابق دعوت ہونا اس لیے ضروری ہے، عمل کا مطابق دعوت ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر دعوت دینے والا داعی جس چیز کی دعوت دے رہا ہے خود عمل کر رہا ہوگا، اسی پر عمل کر رہا ہوگا، تو سننے اور دیکھنے والا سمجھے گا کہ جس چیز کی اس نے دعوت دی وہ حق ہے۔ اور اگر وہ دعوت دے رہا ہے، عمل نہیں کر رہا، تو سننے والا سمجھے گا کہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے یہ فنکاری ہے، روزگاری ہے، یہ حق نہیں ہے۔ اگر یہ خود اس کو حق سمجھتا تو یہ سب سے پہلے خود عمل کرتا۔ اس نے خود عمل کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے یہ اس کا روزگار ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ اس کا جاب ہے، یہ اس کا بزنس ہے، یہ اس کی کمائی کا ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کے دیگر مسائل اور وسائل اور ضروریات وابستہ ہیں۔ لہٰذا اس شخص کا، سننے والے کا اعتماد اور اعتقاد دعوت سے اٹھ کیا جائے گا، قائم ہی نہیں ہوگا۔ اس سے دین کو نقصان پہنچے گا۔ جو لوگ دعوت نہیں دیتے دین کی اور وہ دین پر عمل نہیں کرتے، تو ان کو بے عمل دیکھ کر دیکھنے والے کے دین کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اس کی صحبت دوستی سے اثر لیتا ہے، اس کے دین کو کمزوری ہوتی ہے، ایمان کو، مگر اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا دین کی دعوت دینے والا خود بے عمل ہو۔ اور دائی کو اگر بے عمل دیکھے، خطاب سننے والا اور دیکھنے والا دائی کو خود بے عمل دیکھے، اس کے اپنے عمل کو مطابق دعوت نہ دیکھے، تو اس کا اعتماد دین پر، دعوت پر اٹھ جاتا ہے۔ جو دعوت کا مضمون تھا اس پر اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جس کی اتنی گلا پھاڑ پھاڑ کے زور دے کر، شور شرابہ کر کے، ہنگامہ آرائی کر کے، سٹیج بھی ہل رہا ہے اور مکے لگتے ہیں تو ڈائس بھی ہلتا ہے، لاؤڈ سپیکر بھی لرز لرز جاتا ہے، اتنی محنت کر کے جس کی دعوت دے رہا ہے، اس ساری چیز کا اس کی اپنی زندگی میں وجود ہی نہیں ہے، خود عمل نہیں کرتا، تو سننے والا، دیکھنے والا سمجھے گا کہ اس کا مطلب اس کا اپنا اعتقاد اس دعوت پر نہیں، تو نہیں ہے تو دے کیوں رہا ہے؟ وہ لامحالہ ذہن اس طرف جائے گا، یہ اس کا بزنس ہے، اس کا جاب ہے، اس کی تنخواہ ملتی ہے، اس سے اس کو وسائل آتے ہیں، اس سے روزگار چلتا ہے، گھر چلتا ہے، ضروریات پوری ہوتی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس کا مفاد وابستہ ہے۔
اس کے بعد اس کے لیے لگژری ہے. اب جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، آپ کو سننا اس کی لگژری ہے. ایسے جیسے کسی نے ٹی وی پہ بیٹھ کے اور چیزیں دیکھ لی، اسی طرح اس نے سامنے بیٹھ کے آپ کو سن لیا، خطاب کرنے والے کو سن لیا. اور جب اس کا اعتماد اٹھا کہ اس کا اپنا اعتماد نہیں ہے اس دعوت کے مضمون پر، تو اس کا مطلب ہے اس سننے والے کا بھی اعتقاد اٹھ جائے گا، مزید کمزور ہو جائے گا. تو اس دائی کے بے عمل ہونے سے دین کو نقصان پہنچتا ہے. میرے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بات سمجھ میں آئی ہے اچھی طرح بیٹے؟ جتنا نقصان دائی کے بے عمل ہونے سے سننے والوں کو دین کو پہنچے گا، اتنا بے دین لوگوں کی بے دینی سے نہیں پہنچتا. اب آج سے عہد کر لیں کہ آپ کی زندگی کا ہر عمل مطابق دعوت ہونا چاہیے. یہ پہلا عمل. ایک لمحہ آنکھیں بند کریں، میں 1 سیکنڈ کے لیے خاموش ہوتا ہوں، آپ اپنے دل میں عہد کر لیں. اب آپ کو میں نے بات سمجھا دی کہ نقصان آپ کو نہیں ہے، نقصان اللہ کے دین کو ہے، آقا علیہ السلام کے دین کو نقصان ہے. سننے والے کا اعتماد اٹھ جائے گا کہ اگر یہ خود عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس کا اپنا اعتقاد نہیں ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سچ نہیں سمجھتا، ہمیں کیوں چکر میں ڈال رہا ہے. اس کا دین پر اعتماد اٹھ جائے گا. لہذا دائی کا بعمل ہونا پہلی شرط ہے، اس کے بغیر وہ قدم نہیں رکھ سکتا. نہ صرف یہ کہ دعوت بے اثر ہوگی، یہ چھوٹی بات ہے. ہم جو کہتے ہیں نا کہ دعوت بے اثر ہو جاتی ہے اگر عمل صالح نہ ہو، وہ تو بے اثر ہوتی ہی ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں دعوت ہی نہیں رہتی، بلکہ وہ ضرر رساں ہو جاتی ہے اللہ کے بندوں کے لیے، دین کے حق. بے اثر ہونا چھوٹی چیز ہے، نقصان دہ ہو جاتی. لوگ کنیکٹ کرتے ہیں دعوت کو اور دائی کے عمل کو، مطابقت نظر نہ آئے تو لوگ اس کو پھر لگژری لیتے ہیں. ایک اور دوسری شرط اس میں لگائی پہلی آیت میں، ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. پہلی شرط سمجھ گئی، عمل صالح کہ اعمال کا، سیرت کا، کردار کا مطابق دعوت ہونا چاہیے. اور دوسرا فرمایا وقال اننی من المسلمین. یہ دوسری شرط. اور دعوت جب دے تو دعوت اس چیز کی دے کہ میں مسلمان ہوں، میں دعوت الی الاسلام دے رہا ہوں، اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اپنے فرقے کی دعوت نہ دے. الی المسلمین، اپنے فرقے کی دعوت نہ دے، اپنے مفاد کی غرض کی دعوت نہ دے، اپنے دھڑے بندی کی دعوت نہ دے. ایسی دعوت نہ دے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ نام مسلسل اسلام کا، دین کا لیے جا رہا ہے، مگر دراصل وہ اپنے دھڑے اور اپنے فرقے اور گروہ اور اپنے مفاد کی خاطر اس میں پھنسانا چاہتا ہے. وہ سچے دل سے کہے اننی من المسلمین، میری دعوت اسلام کی دعوت ہے، اللہ کی دعوت ہے، اللہ کے رسول کی دعوت ہے، قرآن کی دعوت ہے، سنت نبوی کی دعوت ہے، سیرت طیبہ کی دعوت ہے، خیر کی دعوت ہے. اس کا فوکس اسلام، ایمان، احسان پر، تقوی پر، خیر پر. یہ 2 شرطیں ہوں، اور یہ دونوں شرطیں دائی کے سچے ہونے کے لیے لازم ہیں. اب اگلا پہلو یہ بھی لیں جو میں پہلے کر چکا ہوں. اگر دعوت دینے والا اپنا عمل دعوت کے مطابق رکھے تو جیسے میں نے کہا لوگوں کو اس کی دعوت پر اعتماد قائم ہوگا. اور اعتماد دعوت پر قائم ہونا، اسی کو تاثیر کہتے ہیں، اس کو تاثیر کہتے ہیں. اس دعوت کی تاثیر ہوگی. اور اگر اس کا اپنا عمل مطابق دعوت نہیں، وہ اپنی دعوت میں خود مشکوک ہوگا، کیونکہ وہ لوگ سمجھیں گے کہ اگر اس کی بات جو کہہ رہا ہے، جس کی ہمیں دعوت دی ہے، یہ سچی ہوتی تو سب سے پہلے یہ خود عمل کرتا ہوتا، سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر. اور دعوت اور دی اسٹیج پر، پھر بعد میں کھانے پر گئے، نجی مجلس میں بیٹھے، دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھے، وہاں بالکل ایک اور شخصیت نمودار ہو گئی، طرز تکلمی بدل گیا، لب و لہجہ بدل گیا، مزاج اخلاق بدل گیا، کپڑا اتر گیا، کچھ اور ہی ظاہر ہو گیا، نمودار ہو گیا. تو اس کا وہ امر جس کی دعوت دے کے آیا تھا مشکوک ہو گیا. وہ پھر سمجھ جائیں گے لوگ کہ کسی دنیاوی مصلحت اور غرض کی وجہ سے یہ کرتا رہا ہے، جو میں نے فنکاری کا لفظ بولا،
وہ دینداری نہیں ہے، فنکاری ہے۔ اور یہ جو فرمایا آیت کریمہ میں قال اننی من المسلمین، اس کا اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے کہ اس کی دعوت کا فوکس کیا ہو تاکہ اس کی دعوت افضلیت کا شرف پا سکے، تمام کلمات کے اوپر افضل ہو، ہر شخص کی بات سے افضل ہو، ہر شخص کے کلام سے اعلیٰ رتبہ ہو اس کی دعوت۔ وہ اس لیے ہے کہ اس کی دعوت اللہ کے عذاب سے لوگوں کو نجات دلائے، لوگوں کو دوزخ کی راہ پہ چلنے والے لوگوں کو اس راہ سے ہٹائے۔ دعوت کا فوکس یہ ہونا چاہیے، لوگوں کو نجات ملے اللہ کے عذاب سے اور جنات کی طرف جائیں، بخشش کی طرف جائیں، لوگ نیکی کی طرف جائیں، تقوی کی طرف جائیں، اس انداز کے ساتھ کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انہیں کامیابی اور فوز و فلاح ملے۔ جب اس کی دعوت یہ نتیجہ پیدا کرے یا فوکس اس نتیجے کے پیدا کرنے پر ہو، فوکس اس نتیجے پہ پیدا کرنے پر ہو، تو پھر اس دعوت سے احسن اور اس کلام سے افضل کوئی کلام نہیں، خوبصورت کوئی کلام نہیں۔ اور یہ جو دعوت ہے یہ شامل ہے اسلام کے ہر پہلو پر، ایمان کے ہر پہلو پر، احسان کے ہر پہلو پر، عمل صالح کے ہر پہلو پر، اخلاق حسنہ کے ہر پہلو پر، ظاہری عبادات اور نیکیوں کے ہر پہلو پر، اور باطنی عبادات اور نیکیوں کے ہر پہلو پر، حقوق اللہ پر، حقوق العباد پر، ہر قسم کی خیر پر، ہر قسم کی فلاح پر، جو انسانیت کے لیے۔ ایسی دعوت ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتی ہے۔ جب احاطہ کرتی ہے تو یہ خیر کے سارے پہلو دائی کی شخصیت میں ہونے چاہیے، ان سارے پہلوؤں کی جھلک دائی کی شخصیت میں نظر آئے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے وہ آیت آ جاتی وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ یہ اللہ کا بیان کردہ قاعدہ ہم نے چینج کر دیا ہے اپنے اغراض اور ہوائے نفسانی کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کبھی بھی نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، یہ قوانین الہیہ میں سے ہے۔ الگ بات ہے جو سوسائٹیز اور جو معاشرے اللہ کے دیے ہوئے قواعد و قوانین کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے وضع کر لیتے ہیں اپنے مفادات اور ہوائے نفسانی کے لیے، وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوتے ہیں، ہم اس کا شکار ہیں۔ مگر اللہ کا قاعدہ یہ ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کبھی بھی نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ اب آپ دیکھیے یہ قاعدہ دوسرا بیان کیا، یہ کر کے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن۔ جو پہلی آیت کریمہ تھی یہ ان لوگوں کے لیے تھی، سمجھیں جو آپ کی دعوت سن رہے ہیں، قبول کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ نے ان کے اندر کیپیسٹی پیدا کرنی، ان کے اندر قبول کی استعداد ہے، مگر اس کو آپ نے جاری کرنا ہے، متحرک کرنا ہے، فعال کرنا ہے، تاکہ وہ عملاً قبولیت میں بدل جائے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور ایک طبقہ اب قرآن مجید کی دوسری آیت بتاتی ہے اور بھی ہوگا، وہ آپ کی دعوت کو رد کرے گا، قبول نہیں کرے گا۔ اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، اس کے اندر برائی نے بڑی مضبوطی سے جکڑا ہوا ہے، اس کو شیطان نے جکڑا ہوا ہے، نفسانیت نے جکڑا ہوا ہے، خود غرضی نے جکڑا ہوا ہے، حسد اور حقد نے جکڑا ہوا ہے، تکبر نے جکڑا ہوا ہے، گمراہی نے جکڑا ہوا ہے، خود پسندی اور عجب نے جکڑا ہوا ہے، مفادات نے جکڑا ہوا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، ہزار اسباب ہو سکتے ہیں، اس کو حسد ہے آپ سے۔ اب ایک دوسرا طبقہ وہ بھی سنے گا، وہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے کی نیت سے نہیں سن رہا، وہ سن ہی رہا ہے رد کرنے کی نیت سے۔ قرآن مجید نے اس کو بھی ایڈریس کر لیا، کیونکہ یہ طبع انسانی میں سے ہے۔ ہم ایک معاشرے میں ہیں اور معاشرے میں ہمیشہ خیر بھی ہوتی ہے تو شر بھی ہوتا ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ خیر ہی خیر ہو۔ خیر ہے، کچھ لوگ خیر کو پسند کرنے والے ہیں تو کچھ شر پر بھی قائم ہیں، ان کی پوری زندگی شر کے گرد گھومتی ہے۔ تو آپ کی بات کو اہل خیر بھی سنیں گے، اہل شر بھی سنیں گے۔ اور اہل خیر سے میں یہ مراد لینا چاہتا ہوں جن کے اندر خیر کو قبول کرنے کی استعداد ہے وہ بھی سنیں گے، اور جن کے اندر شر کا قبضہ اور طاقت زیادہ ہے اور خیر کو قبول نہیں کر سکتے بوجوہ، وہ میں نے اسباب بیان کیے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے،
خرابی ہے نفسانی، اس کی وجہ سے وہ انہوں نے شر ہی شر کرنا. لہٰذا دائی کی ذمہ داری ہے کہ اس پہلو کو بھی سوچے. جب آپ دعوت کے لیے نکلیں گے اور نکلیں گی اور دائی اور داعیہ بنیں گی تو اس پہلو پہ بھی نگاہ رکھیں. اللہ پاک نے دوسرا پرنسپل اور قاعدہ یہ بیان کیا اور یہ آپ کو بتا دیا بطور دائی اور دائی کے ذہن میں رکھیں کبھی کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، خوش خلقی اور بد خلقی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، خیر اور شر کبھی برابر نہیں ہو سکتی. آپ کو ایک اصول دے دیا دل و دماغ میں تاکہ زندگی اس فرق پر قائم ہو. یہ فرق آپ کی زندگی سے کبھی نہ مٹے، آپ کی سوچوں سے کبھی نہ مٹے. یہ فرق مٹ گیا تو آپ حدود کراس کریں گے، لوگوں کے ساتھ شر کا معاملہ کریں گے. فرق قائم رکھیں. اب اس کا کہہ کر کہ نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، پھر دائی کو اور داعیہ کو پرنسپل دے دیا، قاعدہ ادفع باللتی ہی احسن. سو برائی کرنے والا، شر کرنے والا آپ کی بات کو بری نیت سے رد کرنے والا اگر برائی کرے تو اس برائی کو کبھی بھی برائی کے ساتھ رد نہ کریں، اچھائی کے ساتھ کریں. پہلے اس لیے سمجھا دیا کہ اچھائی اور برائی کسی حال میں برابر نہیں ہو سکتے. آپ نے اچھائی کا دامن نہیں چھوڑا. جس وقت آپ نے برائی کرنے والے کی برائی کے رد عمل میں جواب میں تھوڑی سی بھی برائی کی راہ اختیار کر لی تو آپ دعوت سے ہٹ گئے، خیر سے ہٹ گئے، آپ سیئہ کی طرف چلے گئے. تو اللہ پاک نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن. ہمیشہ اگر کوئی مخالف کی طرف سے برا رد عمل آئے، الزام لگائے، تشکیک پیدا کرے، آپ پر تہمت لگائے، جھوٹ بولے، مخالفت کرے، آپ کی بات کو مسخ کرے، جو چاہے کرے، آپ نے اس کا طرز عمل نہیں اختیار کرنا. طرز عمل آپ کا وہی رہے جس پر شروع دن سے قائم تھے، جس کی دعوت دے رہے تھے، جس کو اپنی زندگی میں قائم رکھنا، اچھائی کے ساتھ ہی رد کرنا. اب یہ جو قاعدہ ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، حسنہ کیا ہے ذہن میں رکھ لیں. حسنہ نیکی، اچھائی، اس کے بہت ساری اقسام ہیں، بہت سی انواع ہیں، بہت سے مراتب اور بہت سے درجات. اچھائی اور نیکی بڑی سے بڑی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، کثیر سے کثیر تر بھی ہو سکتی ہے، قلیل سے قلیل تر بھی ہو سکتی ہے. بہت سے اعمال ایسے ہیں، فعل ایسے ہیں، کلمات ایسے ہیں، خصلتیں ایسی ہیں جو حسنہ کے ٹائٹل میں آتی ہیں. حسنہ سے مراد کوئی خاص قسم کا نیک فعل اور عمل اور عبادت نہیں ہے. لا تستوی الحسنہ جو اللہ پاک نے فرمایا یہ اسم جنس ہے، اسم جنس ہے. اس کا اطلاق بہت ساری مفردات الگ الگ نیکیوں پر، الگ الگ بھلائیوں پر ہوتا ہے اور وہ سب ایک سے بڑھ کر ہیں، کوئی ایک سے کم ہے. اس میں ہر قسم کی خصلت بھی آ جاتی ہے. نیکی میں خصلت، اخلاق، فراخی، سخاوت، دل کی وسعت، معاف کرنے کی عادت، خیر خواہی کی سوچ، خوش اخلاقی کی سوچ، تمیز ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کرنے کا انداز وغیرہ. یہ ساری خصلتیں جو کسی کو نقصان نہ پہنچے، مجھ سے ہر ایک کو نفع پہنچے، یہ جو خصلتیں ہیں جن سے اخلاق بنتے ہیں. نیک خصلت حسنہ میں آتی ہے. پھر عملاً جو آپ فعل کرتے ہیں، کسی کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، ہر فعل بھی اگر اچھا ہے تو حسنہ میں آتا ہے. پھر ہر کلام جو منہ سے بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں آپس میں، نجی مجلس میں، فیملی میں، گھر میں، بچوں سے، دوستوں سے، پڑوسیوں سے، کولیگز کے ساتھ، اپنے مرکز پر، اپنی تنظیموں میں، جماعتوں میں، جہاں بھی جو کلام بولتے ہیں وہ اگر نیک اچھا ہے تو وہ بھی حسنہ میں آتا ہے. تو سارے کلمات، سارے افعال، ساری خصلتیں، سارے اخلاق، ان میں سے ہر چیز جو اچھی ہے وہ حسنہ میں آتی ہے. اسی طرح ہر چیز جو بری ہے السیئہ، یہ بھی اس میں جنس ہے. ہر چیز جو بری ہے، خواہ وہ بری خصلت ہے، خواہ وہ بری طبیعت ہے، خواہ وہ برا مزاج ہے،
خواہ وہ برا خلق ہے، خواہ وہ برا کلام ہے، خواہ وہ برا برتاؤ ہے، خواہ وہ بری گفتگو ہے، برا فعل ہے، ہر چیز جس میں برائی ہے وہ سیئہ میں آتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہر قسم کی حسنہ اچھی ہوگی اور کسی قسم کی سیئہ حسنہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ دائی کے لیے اللہ پاک نے دو قاعدے دے دیے، اور اس لیے کہا کہ جو دائی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اس کو یہ فرق اس لیے سمجھایا کہ وہ دائماً حسنہ پر قائم رہے، اس کی گفتگو بھی حسنہ کی تعریف میں آئے، اس کی خصلتیں بھی حسنہ میں آئیں، اس کے اخلاق بھی حسنہ میں آئیں، اس کے کلمات اور افعال بھی حسنہ میں آئیں، برتاؤ بھی حسنہ میں آئیں، اس کے اندر جو سوچیں آتی ہیں دوسرے لوگوں کے بارے میں اس میں بھی حسنہ ہو، رد عمل میں بھی حسنہ ہو اور عمل میں بھی حسنہ ہو۔ یہ حسنہ کا درجہ۔ تو دائی کبھی حسنہ سے ہٹ نہیں سکتا، جو حسنہ سے ہٹ جائے اور درمیان میں کوئی درجہ نہیں ہے، یہ حسنہ ہے یا سیئہ، حسنہ سے ہٹ گیا سیئہ میں چلا گیا۔ یہ فرض واجب اور سنت اور مستحب اور درمیان میں مباح کا درجہ اور پھر مکروہ حرام، یہ وہ تقسیم نہیں ہے، یہ وہ تقسیم نہیں ہے، یہ اخلاقی تقسیم ہے، روحانی تقسیم ہے۔ اس میں یا حسنہ ہے یا سیئہ ہے، یہاں تک رہے اوپر تو حسنہ میں رہے، بس آخری درجہ بھی حسنہ تھا، آخری، اس سے ہٹے تو سیئہ میں چلے گئے، درمیان میں بفر زون نہیں ہے۔ تو اب سمجھ آئی بات کی دائی بننے کے لیے پوری زندگی بدلنی پڑتی ہے، اور دعوت کو مقبول اور مؤثر کرنے کے لیے سارا کچھ بدلنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم اس لیے دیا کہ دائی دائماً اپنے خصال میں بھی خوبصورت ہو، اپنے افعال میں بھی خوبصورت ہو، اپنے اخلاق میں بھی خوبصورت ہو، اپنے کلمات میں خوبصورت ہو، اپنے برتاؤ میں خوبصورت ہو، اپنی سوچوں میں خوبصورت ہو، خواہشات میں خوبصورت ہو۔ اس دائی کے اندر سے خوبصورتی ہی خوبصورتی ملے، اچھائی ہی اچھائی ملے، بھلائی ہی بھلائی ملے۔ دائی کبھی نہیں ہو سکتا سوچ میں، فکر میں، عمل میں، برتاؤ میں، گفتگو میں، کلام میں، مزاج میں، طبیعت میں، جس کو دیکھ کے لوگ ڈر جائیں کہ یار یہ بڑا عجیب مزاج آدمی، تو میں تو نہیں اس سے ڈیل کرتا، آپ ہی بات کر لیں، بے عزت کر دیتا ہے۔ اس نے دائی کیا بننا ہے؟ اس نے تو دعوت کو تنور بنا رکھا ہے آگ کا، اس میں کیا دائی بننا ہے؟ جس کا غصہ ہی ختم نہیں ہوتا اور بندے بات کرتے ڈرتے ہیں اور جھجکتے ہیں، اس کی پشت پیچھے کرتے ہیں، سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو اس نے کیا دعوت دینی ہے اور کیا دائی ہونا ہے؟ تحریک منہاج القرآن دعوت ہے، دعوت اللہ کی تحریک، اور یہ دعوت اللہ اگر صحیح دعوت ہو، صحیح دائی ہو، تو اسی کے اثرات سے، اسی کو انقلاب کہتے ہیں، اسی کے اثرات نے طبیعتوں میں انقلاب لانا ہے، مزاجوں میں انقلاب لانا ہے، گھر کے ماحول میں انقلاب لانا ہے، سوچوں میں، افعال میں، اعمال میں، اخلاق میں انقلاب لانا ہے۔ ایک فرد میں آتا ہے تو پھر وہ سوسائٹی میں پھیلتا ہے برتاؤ۔ انسان اپنے خصال سے، افعال سے، اقوال سے تاثیر پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے دعا الی اللہ وعمل صالحا کو جوڑا تھا کہ دعوت دے دی اور ساتھ دیکھنے والے نے عمل صالح دیکھا تو سمجھو وہ البلاغ المبین ہو گیا، اس کو دعوت کا بلاغ مبین طریقے سے پہنچ گیا، کیونکہ عمل جڑ گیا اس کے ساتھ، اور سیئہ مٹ گئی اس کی زندگی سے، اور حسنہ سے معمور ہو گیا، اس کا قول بھی اس کا عمل، یہ بلاغ مبین بنا۔ بلاغ مبین فن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ٹریننگ ہر چیز کی دی جاتی ہے، ہر چیز کی ٹریننگ، مگر میں اس کا روح سمجھا رہا ہوں، اسپرٹ۔ جب آپ کی دعوت کو سنیں گے تو صحت مند لوگ بھی سنیں گے، یعنی جن کے دل اور روحیں صحت مند ہیں، اور مریض بھی سنیں گے۔ وہ مریض کون؟ جن کے دل اور جن کی روحیں مریض ہیں۔ جسمانی صحت مند اور جسمانی مریضوں کی بات نہیں کر رہا، جن کے امراض قلبی ہیں، جن کے اندر امراض نفسانی ہیں اور نفسیاتی امراض ہیں اور ذہنی امراض ہیں اور مزاجی امراض ہیں اور طبیعی امراض ہیں، طبیعت کی، یہ مریض ہیں قسموں قسموں کے، وہ بھی سنیں گے۔
لہٰذا آپ کو اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے کہ حسنہ اور سیئہ کا فرق رہے، اور ادفع باللتی ہے یا احسن، اپنی روش کبھی نہیں چھوڑنی، خصلت حسنہ پہ رہنا ہے، خصلت سیئہ کی طرف نہیں جانا۔ اس کے بعد آگے جو قرآن مجید میں آتا ہے، اگلی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اس میں ارشاد فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ تو اس کا مطلب یہ دیکھو نا، دعوت کی بات کر کے اور حسنہ سیئہ کی بات کر کے تو الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ کا ذکر کر دیا۔ میں آپ کو یہ باتیں پہلے کر گیا ہوں، اب وہ تیسری آیت اس پر آ رہی ہے کہ جس کو دعوت دی ہے، جس نے آپ کا خطاب سنا، دعوت سنی، خواہ کمپیوٹر پہ سن رہا ہے، خواہ وہ آن لائن سن رہا ہے، گھر بیٹھے سیل فون کے ذریعے سن رہا ہے، آپ کی دعوت، آپ کا کلام تو پہنچا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے بھی سنیں گے جس کو عداوت ہے آپ سے، عداوت ہے، تو جس کو عداوت ہے اس نے خیر کی نیت سے تو نہیں سننی، اس نے تو سننی تیاری کے لیے ہے کہ کس طرح وہ آپ کو لتاڑے، آپ پر حملہ آور ہو، جھوٹ بولے، تہمت لگائے، غصہ کرے گا۔ تو فرمایا کہ وہ جو آپ کے ساتھ عداوت کے ساتھ سن رہا ہے، اس عداوت کرنے والے کی عداوت کا علاج پہلے بتا دیا آپ کو، اس کا حملہ کرنے سے پہلے آپ کو لیس کر دیا، آپ کو دفاع بتا دیا۔ عداوت والا عداوت کرے گا، اس کو یہ بات بھی چبھے گی کہ آپ کی دعوت زیادہ لوگ کیوں سن رہے ہیں، آپ کی دعوت کا اثر کیوں ہو رہا ہے، آپ بطور داعی کامیاب کیوں ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی تحریک اور آپ کی کاوش اس کی دعوت میں قبولیت کی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ دشمن ہے، عداوت ان قرآن مجید نے کہا، تو اس کو یہ بات چبھے گی، تو جتنی چبھے گی اتنی آپ کو اذیت دے گا، جتنی چبھے گی اتنی اذیت دے گا۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا آپ نے اس کی اذیت کا جواب اذیت سے نہیں دینا، اس کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، آپ نے اس کا جواب تحمل سے، بردباری سے، دلیل سے، حکمت سے، حسنہ سے، بلائی سے، تدبر سے دینا ہے، بس اس کو ایڈریس نہیں کرنا، نیچے نہیں اتر جانا، گر نہیں جانا اپنی جگہ سے، اس کا نام نہیں لینا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ ایسی صورت میں آپ اگر اپنے حسنہ اور سیئہ کے فرق کو قائم رکھ کر ادفع باللتی ہے یا آسن، برائی کو اچھائی سے رد کرنے کے طریق پر عمر بھر قائم رہیں گے، عمر بھر قائم رہیں گے۔ اب یہ اگلی آیت کا ایک بڑا دقیق راز بتا رہا ہوں، اس کی معرفت، اس کا معنی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو شخص اس کے اور آپ کے درمیان بڑی عداوت تھی، بڑی عداوت تھی، فرمایا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ کا دوست ہو جائے۔ اب یہ دو اینڈز ہیں، عداوت یہ ایک اینڈ تھی، آخری حد تھی، اور دوست ہونا یہ اینڈ ہے، درمیان میں بڑی منزلیں ہیں، بڑی منزلیں ہیں۔ یہ کبھی نہ سوچیں قرآن مجید کی آیت پڑھ کے یکلخ دشمن ہے تو دوست کیسے ہو گیا، نہیں، اللہ پاک نے دو اینڈز بیان کی ہیں۔ ممکن ہے وہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ اس کو عداوت تھی، آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا اور گالی گلوچ دیتا تھا، آپ کو مخالفت کرتا تھا، اور ولی حمیم تک جا پہنچا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی قدم میں جا پہنچے گا، نہیں، فرمایا کأنہ ولی حمیم، گویا وہ آپ کا دوست اور بھائی بن گیا۔ تو اس کا مطلب ہے مرحلے طے کر کے وہ بھی اس طرف جا سکتا ہے۔ میری زندگی میں بہت لوگ مجھے زندگی میں ملے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے تھے، بہت برا بھلا کہتے، معاف کر دیں، اللہ معاف کر دے، میں نے توبہ کر لی ہے، آج اس راستے پر جوائن کر لی۔ ایسے لوگ میں نے زندگی میں بہت دیکھے، اپنی 43-44 سال کی دعوتی زندگی میں، منہاج القرآن کی شکل میں، ورنہ اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو 50 سال کی کہہ لیں، اس سے بھی زائد، نصف صدی کی دعوتی زندگی، مگر میں صرف منہاج القرآن کے حوالے سے 43 سال بتائے ہیں، 44 سال، ورنہ 50-55 سال کی زندگی، دعوتی زندگی، میں نے لوگ دیکھے ہیں تائب ہوتے ہیں، مگر وہ تائب کب ہوتے ہیں؟ جب آپ میں استقامت ہو، حسنہ پر استقامت ہو، اپنے سلوک حسنہ پر۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ برا بھلا کہتا رہے گا اور آپ کبھی اس کو برا کہیں گے ہی نہیں، اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، آپ نیکی اور بلائی کے ساتھ بات کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے۔ ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ وہ یعنی ابتدا خیر سے نہیں ہوگی،
وہ تھک جائے گا۔ ولی حمیم تک کیسے پہنچنا ہے؟ بڑی منزلیں ہیں، بڑی منزلیں ہیں۔ پہلا قدم یہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ مخالفت کرتے کرتے تھک جائے، یہ سوچ کر کہ میری اتنی مخالفت جو ہے اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکی۔ تو بندہ اپنی مخالفت سے، اپنی کارروائیوں سے مایوس ہوتا ہے، تو اس کی جو گرم جوشی ہے آپ کی مخالفت کرنے میں، اس میں تھوڑا ٹھہراؤ آتا ہے اپنی مایوسی اور تھکاوٹ کی وجہ سے۔ اب یہ سفر ولی حمیم کی طرف شروع ہو گیا ہے۔ ضروری نہیں ہر کوئی ولی حمیم کے درجے تک پہنچے، کانہو کہا نا، ممکن ہے 90% نہیں پہنچیں گے، رستے میں ہی رہ جائیں گے، 10% پہنچ جائیں گے، 5% پہنچ جائیں گے، مگر یہ ایک اینڈ ہے۔ وہ ناکام فیل کرے گا اپنے آپ کو کہ وہ اپنے آپ کو اور پریشان کرے گا، اپنے حسد میں جلے گا، دکھی ہوگا، ایسی ایسی حرکتیں کرے گا، مزید شرمسار ہوگا۔ کوئی سمجھدار ساتھی اس کو سمجھا دے گا، کبھی سوچتے سوچتے خود اس کو سمجھ میں آئے گی کہ میں اتنی زندگی اس داعی کی مخالفت کرتے ہوئے اور اس کی دعوت کو رد کرتے ہوئے گزار دی، جو کچھ بدتمیزی کر سکتا تھا میں نے کر دی، مگر اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ اس کی دعوت پھیلتی چلی گئی، اس کی قبولیت بڑھتی چلی گئی، یہ کامیاب ہوتا گیا اور کامیاب ہوتی چلی گئی۔ کبھی تو سوچے گا، تو سوچ کے ایک وقت آتا ہے کہ انسان حوصلہ ہار دیتا ہے اپنے برے کام میں بھی، کہ میں نہیں کر سکا، میرے بس سے نکل گیا معاملہ، تو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، حواس اس کے تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں، تھوڑا شل ہو جاتا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اس کی عداوت میں کمی آ جاتی، عداوت کی نیت میں نہیں آتی، عداوت کے فعل میں کمی آتی، سمجھتا ہے کہ یہ کوئی ایفیکٹو نہیں ہوا میرا۔ دشمنی ہیٹ میں، کراہت میں بدل جاتی ہے، نفرت میں بدل جاتی ہے، تو نفرت دل میں رہ جاتی ہے، بندے کے عمل سے اتنی زیادہ اس کا اظہار نہیں ہوتا، اسی پہ رک جاتی ہے، تو آپ کا ضرر کم ہو گیا، اور کم ہوتے ہوتے مایوسی پہ چلی جاتی۔ اور ایک سٹیج آتی ہے، اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے کلام میں کبھی نقص نہیں ہوتا، شک و شبہ نہیں، فرمایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سٹیج آئے کہ وہ ریئلائز کر جائے، بشرطے کہ آپ استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں اپنے طریق پر۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر تائب ہو جائے اور اپنی راہ بدل لے، تو یہ آپ کی کامیابی ہوگی، تو محبت اور ولا میں بدل جائے۔ مگر یہ اگر خصال حسنہ اور خصال فاضلہ دائماً برائی کے رد کرنے میں اچھی دعوت کے اوپر قائم رہتے ہوئے پوری زندگی جاری رہے، تو تب یہ نتیجہ آتا۔ اب یہ جو میں نے آخری جملہ بولا، اس کو اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت میں بیان کر دی، وہ فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ فرمایا یہ کہ مخالف کی مخالفت ہار جائے، مخالف کی مخالفت دم توڑ جائے، اور آپ کی دعوت کے لیے راستہ کھل جائے، اور آپ کی دعوت کامیاب ہو جائے، اور مخالف اپنی عداوت کو چھوڑ دے، مجبور ہو جائے، اپنی سوچ سے نہ بھی ہٹے مگر آپ کا راستہ کھل جائے۔ فرمایا یہ جو کامیابی ہے یہ نہیں ملتی ہر ایک کو نہیں ملتی، صرف انہی کو ملتی ہے جو صبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وما یلقاها، لغت میں کہا جاتا ہے تلقا فلان الشیء من فلان، اخذہ منہ، کسی چیز سے لینا۔ فرمایا یہ جو خصلت ہے کامیابی کی، یہ اسی کو ملتی ہے اور وہی شخص لے سکتا ہے، اور اسی کو دی جاتی ہے جو صبر کی راہ پہ قائم رہتے، جو صبر کرتے۔ بے صبری سے چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ اگر انسان بے صبری میں آ جائے تو پھر وہ مایوس ہوتا ہے، فرسٹریٹ ہوتا ہے، اپنے عمل خیر سے بھی مایوس ہو جاتا ہے، راستہ چھوڑ دیتا ہے، اور فرسٹریشن میں پھر دائیں بائیں غلط راہوں پہ بھٹک جاتا ہے۔ دائماً استقامت کے ساتھ رہے، فرمایا الا الذین صبروا، یہ خیر، بڑی عظمت، بڑی خصلت جس سے وہ کامیابی نصیب ہو جائے، یہ طویل العمر صبر کرنے والوں کو ملتا ہے، جو پوری عمر صبر کے ساتھ قائم رہیں اور جلدی اجرت کے ساتھ نتائج حاصل کرنے کے لیے پیچ و تاب نہ کھائیں۔ جو پیچ و تاب کھاتے ہیں کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا، فرمایا ان کو نہیں ملتا۔ کب کامیابی ہوگی، کب منزل کھلے گی، کب راستہ کھلے گا، کبھی ہوگا۔ خرابی تباہی تو بڑھتی جا رہی ہے، جتنی خرابی تباہی بڑھے گی انسان کا صبر بڑھنا چاہیے، یہ انبیاء کا شیوا ہے۔
یہ اللہ پاک کی تعلیم ہے، آپ کی کامیابی اس صبر میں۔ اور پھر فرمایا یہ صبر، اتنا بڑا صبر ملنا کہ حالات موافق بھی نظر نہ آئے، مخالفت بھی ہو، اور معاشرہ جیسے اب تباہی کی گڑھوں میں گرتا چلا جا رہا ہے، اور آپ دعوت دیے جا رہے ہیں، تو دعوت کب معاشرے کو بدلے گی؟ معاشرے کو کب بدلے گی؟ بدلنے والے لوگ کب کا لفظ نہیں سوچتے۔ اگر وہ کب کا لفظ سوچتے تو کوئی بدل نہ سکتا۔ کیا؟ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، صبر نام ہی اس کا ہے کہ کب پہ نظر نہ ہو۔ صبر کب کے اگینسٹ ہے، کب بے صبری کا نام ہے۔ تو فرمایا یہ جو صبر ہے، اتنی استقامت کے ساتھ رہنا، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ انہی کو نصیب ہوتا ہے خلق صبر، جن کو اللہ پاک بڑا حصہ اپنی خیر کا عطا کرتا ہے۔ حظ، بڑا نصیب، خیر کا بڑا حصہ، ذو حظ عظیم، سن لیں، جن کو اللہ پاک اپنی بارگاہ سے خیر کا بڑا حصہ دیتا ہے نا، بہت بڑا حصہ، ان کو صبر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صبر چھوٹی سی چیز نہیں ہے، کسی عبادت کا اجر اتنا نہیں جتنا صبر کا، کسی عبادت کا اجر، سن لیں، اتنا نہیں جتنا صبر کا اجر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ نماز کا ذکر بعد میں کیا، صبر کا پہلے۔ اب دیکھ لیں، اس لیے کہ نماز تو اپنے اپنے وقت پر ہوتی ہے، ایک وقت میں پڑھی پھر وقت ختم ہو گیا، پھر جس وقت آپ چاہیں گے پڑھ لیں گے، پھر چاہیں گے پڑھ لیں گے، پھر چاہیں گے پڑھ لیں گے، نوافل ہیں جتنی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اوقات کے ساتھ مشروط ہے، اور صبر ایک ایسا عمل اور عبادت ہے جس کا کوئی وقت نہیں، یہ ہمہ وقت پوری زندگی کی طبیعت اور مزاج میں قائم دائم رہتا ہے، اس کا وقت ختم ہی نہیں ہوتا، اور نہ کو اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ تنگی میں بھی ہے اور یہ فراخی میں بھی ہے، خوشی میں بھی ہے، غمی میں بھی ہے، کامیابی میں بھی ہے، ناکامی میں بھی ہے، موافقت میں بھی ہے، مخالفت میں بھی ہے، فقیری میں بھی ہے، امیری میں بھی ہے۔ صبر ہر وقت قائم رہنا ہے۔ صبر حالت کے اس دوام کا نام ہے، استقامت کے ساتھ اس دوام کا، پرپیچویلٹی، ہمیشگی، اس کا نام ہے کہ کسی حالت میں تغیر نہ آئے، کسی حالت میں تغیر نہ آئے، وہ صبر ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ کسی عبادت کا اللہ نے اتنا اجر نہیں رکھا جتنا صبر کا رکھا۔ لہذا جب پریشانی میں مدد مانگنے کا حکم دیا تو فرمایا مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلین، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور پھر آگے کیا فرمایا دوسرے، ان اللہ مع الصابرین، یہ وعدہ کیا اللہ پاک، صبر کرنے والوں کو اللہ نے اپنی معیت دی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو اچھی خصلت ہے داعی کی اور دعوت کے اندر عمل کی، یہ ان کو نصیب ہوتی ہے اور ان کے پاس رہتی ہے، اور ان پر کامیابی کے راستے کھولتی ہے جو عمر بھر صبر کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ صبر، اور صبر جس کو ملے، فرمایا یہ ذو حظ عظیم، یہ بڑا حصہ ہے اللہ کے فضل کا۔ اللہ کے فضل کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ صبر کے برابر اور کسی کا اتنا حصہ ہے ہی نہیں۔ یہ بیان کر دیا اللہ رب العزت۔ تو یہ صبر کے ساتھ، اور جس کو ایمان کا، خیر کا، اس کے فضل کا، جود و کرم کا جتنا حصہ ملتا ہے اتنا صبر ملتا ہے۔ آخری آیت جو اس میں بیان فرمائی، جس کو ابھی ہم نے کیا، وہ آیت نمبر 36، وہ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ۔ پھر یہ داعی کے لیے اور دعوت کا فریضہ انجام دینے والوں، فرمایا کہ ایسی سچویشنز آئیں گی، سفر دعوت میں ایسی سچویشنز آئیں گی کہ شیطان آپ کو چھوئے گا، شیطان وسوسہ ڈالے گا، آپ کو پھسلائے گا، ان تمام چیزوں سے جو اوپر بیان ہو چکی ہیں، دعوت دینا، عمل صالح رکھنا، اپنے آپ کو امت مسلمہ کی طرف، دین کی طرف دعوت دینا،
نیکی اور بدی کا فرق ہمیشہ قائم رکھنا، ہر برائی کو اچھائی سے رد کرنا، اور دشمن کو بھی کوشش کرنا کہ عداوت اس کی دوستی میں بدل جائے، اور صبر پہ رہنا، اور اللہ کے فضل کا حصہ، یہ ساری چیزیں جو بیان ہوئی، فرمایا ان سے محروم کرنے کے لیے، ان سے محروم کرنے کے لیے شیطان موقع ڈھونڈے گا، وقت ڈھونڈے گا تاکہ وہ حملہ کرے، اس کو موقع ملے، وہ آپ کو چھوئے، وسوسہ ڈالے، آپ کو مشتعل کرے، یا آپ کے اندر ہوس نفسانی کو بھڑکائے، تاکہ آپ اوپر بیان کی ہوئی اچھی خصلتوں سے ہٹ جائیں، یعنی آپ کی دائی بھڑک اٹھے، خود شیطان چاہے گا کہ دائی بھڑک اٹھے، جو بھڑکا تو دعوت گئی، دعوت جل گئی، دائی کے بھڑک اٹھنے سے دعوت جل جاتی ہے، ختم۔ شیطان چاہے گا کہ اس نے برائی کے ساتھ سلوک کیا، تم نے نیکی کی، اس کی ایسی تیسی کر دو۔ یاد رکھیں لوگ کہ اس طرح دعوت کو ٹھکرانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، نیکی کے ساتھ بدی سے پیش آنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اسے انجام تک پہنچاؤ۔ شیطان وسوسہ دے گا، آپ کے اندر ایک چنگاری بھڑکائے گا، یہ نزغن ہے جس سے فساد پیدا ہوتا ہے، تپش پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب بھی شیطان اس قسم کا کوئی وسوسہ ڈالے، کوئی ایسی چیز آپ کے اندر مشتعل کرنے یا آپ کو راغب کسی غلط چیز کی طرف کرنے کے لیے وہ اپنا اثر ڈالے تاکہ آپ کو دعوت کے کام میں اس راستے سے ہٹائے جو اللہ نے دیا ہے، تو فرمایا فوری طور پہ کیا کہیں، فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، کیونکہ اللہ کی پناہ کے سوا کوئی چیز آپ کو نزغ شیطان سے بچا نہیں سکتی۔ شیطان کے وسوسے بڑے طاقتور ہیں، تو ہر وقت تعوذ کریں، ہر وقت تعوذ کریں، ہر وقت اللہ سے اس کی پناہ طلب کریں، استعاذہ کریں۔ تو جب اللہ کی پناہ میں جائیں گے اور اس کی پناہ کی درخواست کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان کا نزغ، اس کا وسوسہ، اس کا ٹچ کرنا، اس کی وسوسہ اندازی، اس کی حملہ آوری، آپ کے اندر مختلف غلط چیزیں انجیکٹ کرنا، وہ سارے خطرات جو شیطان ذہن میں ڈالے گا تاکہ آپ اپنی صحیح راہ سے بھٹکیں اور آپ کی حسنہ سیئہ میں بدل جائے، تاکہ آپ معصیت کی طرف جائیں، تو فوری اور اللہ سے اس کی پناہ طلب کریں۔ جب اللہ کی پناہ میں رہیں گے، اللہ پاک کی پناہ آپ کی حفاظت کرے گی۔ یہ میں نے جیسے کہا تھا کہ ایک آیت کریمہ صرف یہ جو فصلت کی ہے، بلکہ ایک مقام ہے، آیت نمبر 33 سے 35 تک 4 آیتوں کا اکٹھا ایک مقام ہے۔ آج یعنی مقام دعوت اور شروط دائی، اس کو آپ آداب دعوت بھی سمجھ سکتے ہیں اور اوصاف دائی بھی سمجھ سکتے ہیں، تاکہ میں اس کے اینگل سے ایک تجزیہ، تحلیل کر کے، انالیسس کر کے آپ کو نقطہ سمجھاؤں۔ اگر آپ یہ ٹول لے کر ان آداب کے ساتھ جائیں گے اور اپنی دعوت ان شرائط اور اوصاف کے ساتھ ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آگے پہنچائیں گے، پھیلائیں گے، اللہ رب العزت کی مدد شامل ہوگی۔ یہ جتنی ایفرٹ اس وقت آپ کر رہے ہیں مشن کے فروغ کے لیے، مراکز علم قائم کریں گے، تحریک کی دعوت لے کے جائیں گے، دعوت کے چراغ جگہ جگہ جلائیں گے، لوگوں تک کلمہ حق پہنچائیں گے، ان کے اعمال و احوال میں تبدیلی کی ایفرٹ کریں گے، ایک مصطفی معاشرہ قائم کرنے کے لیے اسٹرگل کریں گے۔ مصطفی معاشرہ کا قیام، اس کی بنیاد ہی یہ دعوت ہے، دعوت صحیحہ جو آج بیان کیا ہے، پورا سٹرکچر، شرائط اور اوصاف، اس کی اسٹرگل سے آپ نے مصطفی معاشرہ قائم کرنا ہے۔ اور یہ فکر کبھی نہ کریں، کیونکہ یہ فکر جو کہہ رہا ہوں بے صبری کی طرف لے جائے گی کہ معاشرہ مصطفی ہو جائے، نہیں، پہلے مصطفی فرد قائم کریں، مصطفی افراد قائم کریں۔ آپ کا فوکس ایک فرد پر ہونا چاہیے، وہ انقلاب ہے۔ افراد پیدا کریں جن کے اندر مصطفیت نظر آئے اور آپ کی دعوت ان کے اندر گھر کرے، دعوت ان کی سوچ میں تبدیلی لائے، فکر میں، عمل میں، فعل میں، اخلاق میں، خصلت میں، طبیعت میں، مزاج میں، گھر کے ماحول میں، برتاؤ میں، ہر چیز میں تبدیلی لائے۔
مصطفی فرد پیدا کریں، مصطفی افراد پیدا کریں گے۔ اور وہ کیسے پیدا کریں گے کہ پہلے آپ خود مصطفی ہوں گے، اس دعوت کے خود پیکر بنیں گے۔ جو ساری گفتگو کی میں نے، جو دعوت دے رہے ہیں وہ آپ کے عمل میں، سیرت میں، کردار میں، برتاؤ میں، طبیعت میں، مزاج میں نظر آنی چاہیے۔ آپ کے چہروں سے، آپ کی گفتگو کی مٹھاس سے، آپ کی امانت اور دیانت سے، آپ کی خیر خواہی سے آپ کے اندر نظر آنی چاہیے۔ تب دوسرے سننے والے کا اعتماد قائم ہوگا آپ کی دعوت پر۔ جیسا کہ میں نے کہا، بڑی دیر اس پر فوکس کیا میں نے کہ اگر آپ کی دعوت آپ کے عمل میں نظر نہیں آئے گی، اس شخص کو یا ان لوگوں کو جن تک آپ دعوت پہنچا رہے ہیں، وہ سمجھیں گے کہ اس داعی کا اپنا عقیدہ اور اعتماد اپنی کہی ہوئی بات پر نہیں ہے، وہ دین سے پھر جائے۔ لہٰذا مصطفی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مصطفی بنے اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں، اپنی خصلت اور طبیعت میں مصطفی بنے۔ اس سے مصطفی افراد جنم لیں گے، اور مصطفی افراد جنم لیتے جائیں گے تو معاشرہ مصطفی ہوگا۔ مصطفیت کی راہ پہ چلانا ہے لوگوں کو۔ تو دعوت اس کی پہلی اینٹ بھی ہے، پوری عمارت بھی ہے، اس کی چھت بھی ہے، سارا کچھ دعوت سیاح میں ہے۔ اگر دعوت کو آپ بلاغ مبین بنا لیں، کامل دعوت بنا دیں، اس سے آپ کی اپنی زندگیوں کے بدلنے سے لے کر سامع کی، جو سن رہا ہے، اس کی زندگیوں کے بدلنے تک پہنچے گی بات، اور اس کی زندگی کے بدلنے سے لے کر پھر گرد و نواح اور معاشرے تک پہنچے گی۔ یہ راستہ ہے مصطفی معاشرے کے قیام کا، اور اس تحریک اور اس مشن کی کامیابی کا۔ اللہ رب العزت اپنی مدد و نصرت سے آپ کو نوازے، آپ کی مساعی اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اپنا فضل اور انعام کرے، اور ہمیشہ اللہ پاک کی بارگاہ سے کامیابیاں اور کامرانیاں اس کی مدد، نصرت اور رحمت کے ساتھ آپ پہ برستی رہیں، اور جہاں جائیں اس کی برکات پیدا ہوں، نتائج پیدا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔